بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ گرو مشتری، جسے جوپیٹر بھی کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ہے۔ ویدک اسٹرالوجی کے مطابق باقاعدہ گرو اس وقت ایگزالٹڈ میں ہے، یعنی کرک راشی کینسر میں ہے۔ لیکن ایک بات میں اپنے ناظرین کو بتا دوں، کوئی بھی پلینٹ، کوئی بھی گرہ یا سیارہ اچ کا یعنی ایگزالٹڈ کا اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی پوری ڈگری پہ ہوتا ہے۔ جوپیٹر کو باقاعدہ کینسر میں برج سرطان میں 5 ڈگری پہ جا کے جو ان سے شرم ملتا ہے، ایگزالٹڈ کا ہوتا ہے۔ اور بالکل اس کے اپوزٹ کیپریکون میں حبوط کا یعنی نیچ راشی کا، ڈیویلیشن کا، یہ بھی 5 ڈگری پہ جا کے ہوتا ہے کیپریکون میں۔ ویسے تو کینسر میں جوپیٹر بہت بلوان ہے، طاقتور ہے، لیکن جسے ایگزالٹڈ کہتے ہیں، جسے شرف کہتے ہیں، وہ صرف 5 ڈگری میں ہوتا ہے۔ جیسے یہ 6 ڈگری پہ جاتا ہے تو اس کا ایگزالٹڈ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات بالکل غور کیجیے گا، ویدک ایسٹرولوجی پاراشری کے باقاعدہ تھاؤت کے مطابق۔ اب جوپیٹر جو انسان کو باقاعدہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، یعنی یہ گیان، تعلیم کا پلینٹ بھی ہے۔ یہی وجہ کہ دنیا میں کتابوں نے اپنی حکمرانی کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہر چیز اپنے سمے پہ آتی ہے، اپنے وقت پہ آتی ہے، کوئی بھی چیز وقت سے باہر نہیں آتی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں کہانی سن رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے گرو کے کمرے کی روز صفائی کرتا تھا۔ چھوٹا بچہ، یہی کہ اس کی عمر ہوگی کوئی 12-13 سال۔ ایک دن وہ صفائی کر رہا تھا تو وہاں پر ایک بدھ کی مورتی پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس بدھ کی جون سی مورتی تھی اس کو بھی صاف کرتا تھا۔ ایک دن اچانک وہ مورتی اس کے ہاتھ سے گری اور وہ ٹوٹ گئی۔ گرو جی باہر تھے، ان کو جب ٹوٹنے کی آواز آئی تو کمرے میں داخل ہوئے تو بچے نے فوراً دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے، مورتی کو چھپا لیا اور کہنے لگا، گرو جی ایک بات تو بتائیں، جب کسی کی موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتی ہے؟ گرو نے کہا، بیٹا جب کسی کا سمے، جب کسی کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے تو تبھی موت گھٹتی ہے، تبھی موت آتی ہے۔ تو اس نے دونوں ہاتھ آگے کر کے اس مورتی کو دکھایا۔ اس نے کہا پھر اس کا بھی وقت آ گیا تھا۔ گرو نے کہا لو ایک بات سن جو ساری زندگی تیرے کام آئے گی، سکھ بھی جون سا وہ بھی وقت پہ آتا ہے، دکھ بھی وقت پہ آتا ہے، موت بھی وقت پہ آتی ہے، جیون بھی، زندگی بھی جون سی ہے، جو بچہ جنم لیتا ہے وہ بھی وقت پہ آتا ہے اس دنیا میں جو آتا ہے۔ تو وقت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لہذا 11 نومبر بروز منگلوار کو جوپیٹر ریٹروگریڈ ہونے جا رہے ہیں برج سرطان میں، اور 5 دسمبر کو یہ باقاعدہ ریٹروگریڈ حالت میں پیچھے آ جائیں گے جیمنائی میں۔ اب ریٹروگریڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ کسی چیز کو پکڑا اور اس کو الٹا کر دیا، بالکل یہ نہیں ہے۔ اس کو باقاعدہ اسٹرالوجی کی زبان میں وکری کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ہو جائے گا، وکری ہو گیا ہے تو گرو کے وکری ہونے سے یہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سال میں 4 مہینے جو ان سے سیٹرن بھی اور جوپیٹر بھی یہ وکری ہوتے ہیں، تمام گرہ وکری ہوتے ہیں سوائے سورج اور چندرما کے نکال کے، باقی تمام پلینٹ جو ان سے ہیں وہ وکری ہوتے ہیں، ریٹروگریڈ ہوتے ہیں۔ ہاں راہو کیتو وہ چلتے بھی وہ ریٹروگریڈ چال میں ہے، وکری چال میں چلتے ہیں۔ اب یہ وکری ہوتا کیا ہے؟ جیسے سورج کسی بھی پلینٹ سے 120 ڈگری آگے جاتا ہے
تو اس پلانٹ کی جو سی رفتار وہ دھیمی ہو جاتی ہے، لیکن جب زمین سے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ایسے ہی چلتا ہے جیسے پیچھے کو آ رہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور جن کی پیدائش میں کوئی پلانٹ جو سا وکری ہو اور گوچر میں پریزنٹ میں بھی آ کے وہی پلانٹ وکری ہو، وہ اس کو فائدہ دیتا ہے، نقصان نہیں دیتا، بالکل فائدہ دیتا ہے۔ اب جوپیٹر قیام بہت مختصر ہے ابھی اس کا، 5 دسمبر کو جیمنائی میں آ جائیں گے جی، اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ پورے 10 مہینے جون 2026 کو یہ ایک ہی نچھتر میں رہیں گے جو پنروسو وہ باقاعدہ مشتری کا اپنا نچھتر ہے۔ اس کے بعد یہ باقاعدہ پش اور اشلیکا میں داخل ہو جائیں گے، 2 مہینے وہاں گزاریں گے۔ ایک کا مالک زحل اور ایک کا مالک جو ان سے ہے اشلیکا کا مالک بدھ ہے۔ اب بدھ کے یہاں جوپیٹر کے یہاں پہ جو ان سے ہے ریٹروگریڈ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یہ میں آپ کو بات بتا دوں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس سے۔ جوپیٹر جو فنانس، جو ہم سانس لیتے ہیں، ایٹماسفیئر جو بھی ہے ہمارا، وہ سارا جوپیٹر ہے۔ تعلیمی ادارے یہ بھی جوپیٹر سے ریلیٹڈ ہے، بینکنگ کا سسٹم یہ بھی جوپیٹر سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ جتنی بھی آپ کو مذہبی رسومات پہ جو چیزیں نظر آتی ہیں، مذہبی رسومات یا درباروں پہ یا مسجد، یہ سارا جوپیٹر سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ باقاعدہ گیان دھیان کا پلانٹ ہے۔ تو اس کا یہاں پہ جا کے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی خوف کرنے کی ضرورت، خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جوپیٹر کے ریٹروگریڈ ہونے سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ لیکن 5 دسمبر کے بعد جا کے جیسے یہ جیمنائی میں آئے گا، وہاں پہ جا کے جو سا کچھ تشویش کی باعث کچھ چیزیں بنے گی، بالکل بنے گی تشویش کا باعث۔ کیونکہ جیمنائی میں اس کی جو سی حالت ہے وہ اتنی خاص نہیں ہے، وہاں پہ جا کے یہ وبال کا ہو جاتا ہے۔ کینسر میں پیسے میں نے پہلا کہا کہ جو سا اس کا بل بہت زیادہ ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، بلوان ہوتا ہے، ایگزالٹڈ کا ہوتا ہے، لیکن جیمنائی میں جا کے یہ باقاعدہ نقصان کرے گا۔ اب جس نے جو کام اپنے دھورے چھوڑے ہوئے تھے جوپیٹر سے ریلیٹڈ، یا جس کے ہاؤس کا، ویسے تو یہ 9ویں اور 12ویں گھر کا مالک ہے نا، 9واں گھر جو سا ہوتا ہے وہ باقاعدہ بھاگیہ کا بھی ہوتا ہے، باپ کا بھی ہوتا ہے 9واں گھر، مذہبی سفر کا بھی ہوتا ہے، 12واں گھر اخراجات کا ہوتا ہے، 12واں گھر جو ان سے جیل یاترا کا بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جوپیٹر آپ کے کون سے ہاؤس میں، اس وقت تو وہ 4تھے گھر میں ہے کال پرش کی کنڈلی کے مطابق، لیکن یہ جیسے ہی ٹرانزٹ کر کے جیمنی میں آئے گا تو 3رے گھر میں آ جائے گا۔ میں پھر کہوں گا اس کے جو پرینام ہوں گے، اس کا جو رزلٹ کو تشویش کا باعث کوئی چیزیں بنے گی، وہ 5 دسمبر کے بعد جا کے بنے گی۔ 5 دسمبر تک بالکل نہیں، جیمنائی میں جا کے یہ پرابلم کرے گا۔ اور اس میں انشاءاللہ تعالی جیسے یہ 5 دسمبر کو میں جیمنائی میں داخل ہوگا، پھر اس پہ بتاؤں گا کہ یہ 12 گھروں پہ اپنا کیا اثر ڈالے گا۔ لیکن اس وقت میری یہ مختصر سی ویڈیو میں صرف میرا آپ کو یہی پیغام ہے کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، جو آپ نے اپنے کام پینڈنگ چھوڑے ہوئے ہیں ان کو جو ان سے باقاعدہ پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ 11 نومبر ابھی دور ہے، یہ اولاد کا کارک بھی ہے، سنتان کا کارک بھی جسے کہتے ہیں، عورت کا جو سا مرد، عورت کا سکھ جو سا وہ بھی جوپیٹر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو لہذا بالکل فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک بات ذرا یاد رکھیے گا، جوپیٹر کے میں آخر میں صرف آپ کو یہ اپائے جو سا، چنے کی دال یہ پرندوں کو ڈال دو، پیلی چیز کا صدقہ دے دو۔ جوپیٹر سانس، جو ہم سانس لیتے ہیں یہ جوپیٹر ہے۔ جتنا آپ اپنے ارد گرد کا ماحول صاف رکھیں گے، کہاں کہ آپ کو سانس ہوا کی جو سی جتنا شدھ رکھیں گے اس کو، اتنا آپ کا جوپیٹر اچھا ہوگا۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے
کہ اپنے گھر کا جو گندگی ہے جو پورا وہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. اور بھائی آنا گھر سے تو باہر سے ہے نا. جب باہر جائیں گے کسی کام کی وجہ سے جائیں گے تو وہ گند ہمارے گھر بھی اندر آئے گا. تو لہٰذا جتنا اپنا ایٹماسفیئر جو ان سے آپ صاف رکھیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا اور جوپیٹر آپ کا اتنا اچھا ہوتا چلا جائے گا. یہ باقاعدہ دھن دولت فنانس کا بھی جو ان سے یہ پلانٹ ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی فکر کی بات نہیں ہے. 5 دسمبر کو بلکہ اس سے پہلے جب یہ جیمنائی میں داخل ہوگا پھر میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 12 اس پر کیا اپنے افیکٹ ڈالے گا اور اس کے کیا اپائے ہونے چاہیے, کیا اس کی ریمیڈی ہونی چاہیے جیمنائی میں جیسے آئے گا. لہذا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے. آج اتنا ہی. خدا حافظ.